اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیر ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم پیغمبر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم تھا۔ آپ کی کنیت کی اگر بات کی جائے تو آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ کی والدہ مائتہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ کی اگر ولادت کی بات کی جائے تو بروز پیر 12 ربیع الاول عام الفیل میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال ولادت سے قبل ہی بحالت سفر مدینہ منورہ میں ہو چکا تھا۔ آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی اور سیدہ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ مائدہ آپ کو مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال لے گئیں۔ واپسی میں بمقام ابوا ان کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ام الایمن کے سپرد ہوئی۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کفالت کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لیا۔ 9 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ شام کا سفر فرمایا اور 25 سال کی عمر میں شام کا دوسرا سفر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے سلسلے میں فرمایا، اور اس سفر سے واپسی کے 2 ماہ بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے عقد ہوا۔ 35 سال کی عمر میں قریش کے ساتھ تعمیر کعبہ میں حصہ لیا اور پتھر ڈھوئے۔ حجر اسود کے بارے میں قریش کے الجھے ہوئے جھگڑے کا حکیمانہ فیصلہ فرمایا جس پر سبھی خوش ہوئے۔ آپ کی اگر تعلیم و تربیت کی بات چیت کی جائے تو آپ یتیم پیدا ہوئے تھے اور ماحول و معاشرہ سارا بت پرست تھا، مگر آپ بغیر کسی ظاہری تعلیم و تربیت کے نہ صرف ان تمام آلائشوں سے پاک صاف رہے بلکہ جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ عقل و فہم اور فضل و کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ آپ سب نے یکساں و یک زباں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کا خطاب دیا۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معانی کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی، یعنی میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معانی کی کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی۔ خلوت و عبادت کی اگر آپ کی بات کی جائے، بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کی رات پر اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائیں، مگر بعد میں آپ کو خلوت پسند آئی، چنانچہ غار حرا میں کئی راتیں عبادت میں گزر جاتے۔ نبوت سے پہلے آپ سچے خواب دیکھنے لگے، خواب میں جو دیکھتے ہو وہی ہو بہو ہو جاتا۔ آپ کا دستور تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریع دور نبوت کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا دور بھی چاہے بچپن کا دور ہو یا جوانی کا، امت کے لیے اس میں ہدایات موجود ہے۔ آپ کے دودھ پینے کا زمانہ ہے، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں بھی آپ کو عدل و انصاف پسند ہے اور آپ دوسروں کا خیال فرماتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک طرف کا دودھ پلا کر دوسری طرف پیش فرماتی ہیں، لیکن آپ اسے قبول نہیں فرماتے کیونکہ وہ آپ کے 2 شریک بھائی کا حق ہے۔ آپ کو بچپن سے اجتماعی کاموں میں اتنا لگاؤ اور دلچسپی ہے کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ بھی قریش مکہ کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور شرم و حیا اتنی غالب ہے کہ جب آپ کے چچا حضرت عباس دیکھتے ہیں کہ آپ ننگے کندھے پر پتھر اٹھا لا رہے ہیں تو ترس کھاتے ہوئے آپ کا تہ بند کھول کر کندھے پر رکھ دیا۔ آپ شرم کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے، یہ فرماتے ہوئے کہ میری چادر مجھ پر ڈال دو۔ قصب ہلال کی یہ اہمیت کہ قریش کی بکریاں چراتے اور اس کے مزدوری سے اپنی ضروریات پوری فرماتے، اور جب اور بڑے ہوئے تو تجارت جیسا اہم پیشہ اختیار فرمایا۔
اور التاجر صدوق الامین یعنی امانت دار سچے تاجر کی صورت میں سامنے آئے۔ معاملہ فہمی اور معاشرے کے اختلافات کو ختم کرنے اور اس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی وہ صلاحیت ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے پر قریش کے مختلف جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوا اور قریب تھا کہ ناحق خون کی ندیاں بہہ جاتی، لیکن آپ نے ایسا فیصلہ فرمایا جس کے سب نے تحسین کی اور اس پر راضی ہو گئے۔ صداقت و امانت کے ایسے گرویدہ کہ بچپن سے آپ الصادق الامین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے، اور دوست و دوست دشمن بھی آپ کے اس وصف کا اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ قبائل قریش نے ایک موقع پر بیک زباں کہا، آپ نے بارہا تجربہ کیا مگر آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ یہ سب قدرت کی جانب سے ایک غیبی تربیت تھی، کیونکہ آپ کو آگے چل کر نبوت اور رسالت کے عظیم مقام پر فیض کرنا تھا اور تمام عالم کے لیے مقتدا بنانا تھا، اور امت کے لیے آپ کی زندگی کو بطور اسوہ حسنہ پیش کرنا تھا۔ بلا شبہ اے مسلمانوں، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کا اور قیامت کے دن کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو کہہ ہمارے یوٹیوب چینل حقیق ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایسی معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔